کتاب کا سبق القواعد فی علم التجوید۔ آج سبق پڑھیں گے ہم اجتماع ساکنین کا۔ اجتماع ساکنین کا کیا مطلب ہے؟ دو ساکنوں کا جمع ہونا، لیکن مل نہیں رہا۔ صفحہ نمبر کیا ہے؟ 54۔ صفحہ نمبر 54 اس کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ نمبر 1 اجتماع ساکنین علی حدہ، نمبر 2 اجتماع ساکنین علی غیر حدہ۔ اجتماع ساکن علی حدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ دو ساکن ایک کلمہ میں ہوں۔ دو ساکن، پہلا ساکن مدہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ وقفاً وصلاً دونوں طریقے سے جائز ہے۔ وقف کی حالت میں بھی، وصل کی حالت میں بھی جائز۔ جائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے بریکٹ میں کہ کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، دونوں ساکن پڑھے جائیں گے، مطلب یہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جائز کا مطلب وقفاً کی مثال یعلمون، سورہ بروج میں استاد جی نے بتایا بھی، والسماء ذات البروج، بتایا نا بروج میں۔ اور وصلاً کی مثال آنا، کھڑی زبر میں الف مدہ ساکن ہے، پھر اس کے بعد لام ساکن ہے، دو ساکن ہے نا، تو دونوں پڑھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دابتین، الف ساکن ہے اور پھر با جون سا ہے پہلی مرتبہ ساکن جو پڑھا جاتا ہے، تو یہ ہو گیا اجتماع ساکن علی حدہ۔ دوسری قسم اجتماع ساکن علی غیر حدہ، اس کی دو صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت دو ساکن جمع ہوں، پہلا مدہ نہ ہو اور دونوں ایک کلمہ میں ہوں، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے، جیسے القدر، العسر، یا علی غیر حدہ ہے اگرچہ، لیکن اور یہ صورت بھی صرف وقف کی صورت میں پیش آتی ہے، جب وقف کرتے ہیں تبھی آتی ہے، ویسے نہیں ہے۔ اس کی دوسری صورت علی غیر حدہ کی، دو ساکن دو کلمہ میں جمع ہو، پہلا ساکن پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور دوسرا ساکن دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ ناجائز ہونے کا مطلب لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا جی؟ اس میں تبدیلی کریں گے اور اس کو پھر جائز کر لیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی، جیسے واستبق الباب، یہ مثال دے دی انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو جائز کرنے کی، اجتماع ساکن علی غیر حدہ کو جائز کرنے کی 6 صورتیں۔ ٹھیک ہے، 6 طریقوں سے یہ جائز ہو جائے گا، یعنی ہم اس کو پڑھ سکیں گے۔ نمبر 1 دو ساکن دو کلمہ میں جمع ہو، پہلا ساکن حرف مدہ ہو، تو اس کا حکم کیا ہے؟ کیا ہے؟ پہلے ساکن کو کیا کریں گے؟ حذف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، حمزہ وصلی تو گر جائے گا نا، تو صاد شد ہونے کی صورت میں پہلی مرتبہ ساکن ہے، اور پہلے کلمے میں کون سا ساکن ہے؟ واو حرف مدہ، تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ ٹھیک ہے، حرف مدہ حذف ہو جائے گا۔ اسی طرح فی الارض، یا مدہ کی مثال آ گئی، فی الارض۔ واستبق الباب، واستبقا الباب، حمزہ وصلی گر جائے گا درمیانہ کلام میں، تو یہاں پر حرف مدہ الف، اس کی مثال آ گئی۔ دوسری صورت جائز کرنے کی، دو ساکن دو کلمہ میں جمع ہو، پہلا ساکن میم جمع کا ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو پیش دے دیں گے۔ پہلا ساکن میم جمع کا ہوگا تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ اس کو کیا دیں گے؟ ضمہ دیں گے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ علیکم القتال، پڑھتے کیا ہیں ہم؟ علیکم القتال۔ کوئی سلام کرے تو اس کو جواب کیا دیتے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیونکہ شد کی صورت میں سین کا پہلے مرتبہ سین کو ساکن پڑھیں گے نا، تو وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، وانتم الاعلمون۔ چلیں جی، تیسری صورت دو ساکن جمع ہو، پہلا ساکن واو لین جمع کا ہو، سادہ واو لین نہیں، کون سا واو لین؟ جو واو لین جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہو وہ،
تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کو واولین کو ضمہ دے دیں گے. جیسے وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، اصل میں کیا تھا؟ وَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ، حمزہ وسطی گر گیا، حمزہ تو واو اور نون رہ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ مثال ہوگی. وَعَصَوُا الرَّسُولَ، وَعَصَوْا الرَّسُولَ. نمبر 4، دو ساکن دو کلمہ میں جمع ہو، پہلا ساکن من حرف جارہ کا نون ہو، تو اس کا حکم کیا ہے؟ پہلے ساکن کو زبر دے دیں گے. جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، وَمِنَ النَّاسِ من حرف جر ہے تو اس کو زبر دے دیں. نمبر 5، دو ساکن دو کلمہ میں جمع ہو، پہلا ساکن الف لام میم کی میم ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ میم کو زبر دیں گے. تو سورۃ آل عمران شروع کرتے ہیں تو اس کو اگر ملا کے پڑھنا ہو لفظ اللہ سے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس طرح پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. نمبر 6، دو ساکن دو کلمہ میں جمع ہو، پہلا ساکن نہ حرف مدہ ہو، نہ میم جمع کا ہو، نہ واولین جمع کا ہو، نہ من حرف جرا کا نون ہو، نہ الف لام میم کی میم ہو، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو زیر دیں گے. تو اذا حرک بالکسر، یہ قاعدہ سب سے آخر میں فٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو سب سے پہلے لگا دیتے ہیں. تو سب سے پہلے نہیں لگانا، پہلے یہ 5 قاعدے ہیں، اس کے بعد یہ حرک بالکسر آئے گا. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو زیر دیں گے. جیسے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، ادھر اوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰن میں کئیوں کو اشکال ہو جاتا ہے کہ یہ او حرف لین تو ہے، یہاں زیر کیوں دی ہے؟ یہ حرف لین تو ہے لیکن یہ حرف لین جمع کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، حرف لین جمع واو لین جمع کا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. ان یغتبتم. فائدہ، الف لام میم پر قاعدے کی روح سے تو کسرہ پڑھنا چاہیے تھا جبکہ فتحہ پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کہ لفظ اللہ کا لام مفخم ہے. بعض نے کہا کہ 4 کسرہ جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، الف لام میم، میم کی زیر، پھر یا کی، یا 2 زیروں کا قائم مقام ہے، 2 زیریں، پھر ملہ پڑھیں گے چوتھی زیر، تو 4 کسرے جمع ہو جائیں گے. لہذا کلام عرب میں کسرہ ثقیل ہے، اس لیے بہت سے کسروں کے جمع ہونے کی وجہ سے میم پر فتحہ پڑھا گیا. اس کے علاوہ وصل کی صورت میں اگر کسر کریں گے تو قاعدے کی روح سے درست ہے. ٹھیک ہے، قاعدے کی روح سے کیا ہے؟ درست ہے. چلیں، اور اگر مد کریں گے تو بھی جائز ہے. لام میم اللہ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. الف لام میم اللہ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں. چلیں، یہ سبق ہمارا پورا ہو گیا. تو اس کو یاد بھی کریں، یاد کرنے سے زیادہ اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے، سمجھیں گے تو پھر یہ بولا، کیونکہ ہم پڑھتے تو اسی طرح ہی ہیں، بس ہمیں تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی تو پھر ہم صحیح پڑھنا شروع کر دیں گے. تو سمجھیں گے نا اس قاعدے کو. جزاک اللہ خیر.